السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل روشن دین۔ آپ سن رہے ہیں کربلا کا تاراج کارواں۔ کربلا کے دوپہر کی بعد کی رکت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرز خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لے آئیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ جملہ اعوان و انصار کے کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام علی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پر سر رکھا اور جانثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، آنکھ کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے گورو کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے، کون جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم ایک عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہے، نفس نفس میں الموندو کے نئے نئے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور آشفتہ حال نہیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچہ بھی چھین لیا گیا اور جن کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گورو کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تنے نیم جامے اب تڑپنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی۔ عورت ذات کے دل کا بگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا۔ آہ، اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہیں۔ آہ، اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک کوہرام بپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں اور کبھی کم سن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو یاس بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امید و بہن کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے اور ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خانہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامنگیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کر آرزو دلا رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا کعبے کے پاسبان نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمے سے باہر نکلے، لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا ٹھہر جائیے، آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجیے۔ ہماری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تنے تنہا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہے۔ دشمنوں کی خون ریزی یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشک بار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ منٹ منٹ پر درد و غم کی اتھاہ ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے، کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔ ہائے رے تسلیم و رضا کی وادی بے آیاں، پھولوں کی پنکھڑی، یہ تمام قدم رکھنے والی شہزادیوں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں۔ جن کے اشارہ ابرو سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔
دیکھنے والی آنکھیں اب امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئی، فضائیں نیزوں کی آنی چمکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند گہن میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں شرابور، سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر تشریف لایا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئی، چشمے فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا، اور گیتی کی ساری فضا ماتم اور اندھوں سے بھر گئی۔ ادھر ارواح طیبات اور ملائکہ رحمت کے جلوں میں جب شہید اعظم کی مقدس روح عالم میں بالا میں پہنچ چکی تو ہر طرف ابن حیدر کی امام و یکتائی کا غلغلہ بلند ہو رہا ہے۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، صبر و شکب کا خرمن جل رہا تھا، یتیموں، بیواؤں اور سوگواروں کی آہو فغاں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا، امید کی دنیا الٹ گئی۔ آہ بیچ مندار میں کشتی کا ناخدا بھی چل بسا، اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں، کس کا منہ تکیں؟ کاشانۂ نبوت کی وہ شہزادیاں جن کی عفت سرا میں روح الامیں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کی قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈل جائے، آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غم گساروں کی بھیڑ در چاروں گھروں کی تلقین، صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، اور اضطراب کی آگ نہیں بجھتی، اور نالہ و فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹیوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا، جو غم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جرمٹ میں خونخوار دشمنوں اور سفاک درندوں کے سامنے ہو۔